بالا تر۔ صدام حسین بھی قانون سے بالا تر تھا۔ پورے عراق میں کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا تھا۔ وہ صدر بھی تھا، آرمی چیف بھی، وزیر اعظم بھی، وزیر دفاع بھی اور چیف جسٹس بھی۔ اس کا فرمایا قانون بھی تھا، آئین بھی اور اخلاقیات بھی۔ اس نے فیصلہ کیا ہم ایران پر حملہ کریں گے۔ اگلے ہی روز حملہ ہو گیا اور اس حملے میں 3 لاکھ عراقی مارے گئے۔ اس نے کویت پر قبضے کا اعلان کیا اور عراقی فوجوں نے کویت پر قبضہ کر لیا۔ اس نے کویت کے تیل کے کنووں کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ کویت کے تیل کے 600 کنووں کو آگ لگا دی گئی۔ اس نے امریکہ کے ساتھ ٹکرانے کا اعلان کیا اور جنوری سن 1991 میں عراق امریکہ جنگ شروع ہو گئی اور اس جنگ میں بھی 1 لاکھ عراقی مارے۔ UN کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ اقوام متحدہ نے پابندیاں لگائیں اور صدام حسین نے پوری عراقی قوم کو پابندیوں میں جھونک دیا۔ یہ پابندیاں 12 سال رہیں اور پورے عراق میں کسی کو صدام حسین پر تنقید کی ہمت نہ ہوئی۔ صدام حسین نے ایک بار پھر امریکہ سے لڑنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے عراق پر بمباری کی اور اس بمباری میں بھی 1,30,000 لوگ مارے گئے، لیکن کسی کو صدام حسین سے اس بات بھی پوچھنے کی جرت نہ ہوئی۔ صدام حسین کے دونوں صاحبزادے بھی قانون سے بالا تر تھے۔ یہ جس کو چاہتے تھے سر عام قتل کر دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے ابو غریب جیل میں پھینک دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے جلا وطن کر دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے اس کو عراق کی شہریت دے دیتے تھے۔ صدام حسین کی صاحبزادیاں بھی قانون سے بالا تر تھیں۔ یہ ناک کی سرجری پر کروڑ ڈالر خرچ کر دیتی تھیں۔ یہ ذاتی جہازوں کی مالک تھیں اور یہ بھی کھڑے کھڑے پولیس چیف تبدیل کرا دیتی تھیں۔ صدام حسین کے رشتہ دار بھی قانون سے بالا تر تھے۔ ان کے پاس بھی استثناء کے خصوصی کارڈز تھے اور یہ خصوصی کارڈز دکھا کر ہر قسم کی رکاوٹ سے گزر جاتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ صدام حسین اور اس کا خاندان عراق ہی میں عبرت کا نشان بن گیا۔ عراق کے عوام نے صدام حسین کے مجسمے گرائے اور مہینوں تک ان مجسموں کو جوتے مارتے رہے۔ صدام حسین کے بیٹے عبرت ناک موت مارے گئے، بیٹیاں دربدر ہو گئیں اور پناہ اور روٹی کے لیے عزت اور غیرت پر سمجھوتے کرتی رہی۔ صدام حسین انتہائی خستہ حالی میں مورچے سے برآمد ہوا۔ عراق ہی میں اس کے خلاف کیس چلا اور اسے عراق ہی میں پھانسی دے دی گئی اور لوگوں نے اس پھانسی پر بغداد میں جشن منایا۔ تیونس کے صدر زین العابدین علی بھی قانون سے بالا تر تھے۔ انہوں نے تیونس پر 23 سال حکومت کی۔ یہ بھی صدر تھا، وزیر اعظم بھی، آرمی چیف بھی، پارٹی کا چیئرمین بھی اور سپریم کورٹ بھی۔ اس کے دماغ میں بھی جو آ جاتا تھا یہ اسے قانون کا درجہ دے دیتا تھا۔ اس کے محل میں سونے کا سب سے بڑا ذخیرہ تھا۔ اس کی بیگم، سالے اور بچے غزوہ العابدین، در صاف العابدین، سیرین العابدین، نسرین العابدین، حلیمہ العابدین اور محمد زین العابدین بھی قانون سے بالا تھے۔ یہ ملک میں جو چاہتے کرتے اور ملک کا کوئی ادارہ ان کا راستہ نہیں روک سکتا تھا۔
صدر 5 ذاتی جہازوں کا مالک تھا۔ یہ دنیا میں درجنوں محلات کا اونر بھی تھا۔ یہ چھوٹی سی چٹ پر دستخط کر دیتا تھا اور یہ قانون بن جاتی تھی۔ پارلیمنٹ زین العابدین کی تھی، سپریم کورٹ اس کی تھی، آئین اس کا تھا، اور تیونس کی روایات اور اخلاقیات بھی زین العابدین کی تھیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ 17 دسمبر سن 2010 کو ایک نوجوان محمد باؤ عزیزی نے پارلیمنٹ کے سامنے خودکشی کر لی۔ فیس بک پر اس کی تصویریں چڑھیں اور تیونس میں انقلاب آ گیا، اور اس کے بعد صدر زین العابدین اور اس کے خاندان کو پورے تیونس میں چھپنے کی جگہ نہ ملی۔ خاندان کے وہ بے شمار لوگ ہجوم کے ہاتھوں مارے گئے، جنہیں سن 2011 تک ہر قسم کا استثناء حاصل تھا۔ صدر زین العابدین سعودی عرب میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا، اور یہ وہاں بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اسے خطرہ ہے لوگ اسے مار دیں گے۔ مصر کے حسنی مبارک بھی قانون سے بالاتر تھے۔ حسنی مبارک 29 سال مصر میں قانون سے بالاتر رہے۔ یہ اور ان کے صاحبزادے جمال الدین اور علاؤالدین بھی جو چاہتے تھے یہ کرتے تھے، اور کوئی قانون، کوئی دستور ان کا راستہ نہیں روک سکتا تھا۔ یہ اپنی مرضی کے ریفرینڈم تک کرا دیتے تھے، اور اس کے نتائج بھی 100% نکلتے تھے۔ یہ بھی ان ججوں کو گھر بھجواتے تھے جو صدارتی خاندان کے اختیارات کی وضاحت مانگ لیتے تھے۔ یہ بھی یہ فرماتے تھے ہمارا فیصلہ اسپیکر کرے گا، اور ہم صرف اس پر عمل کریں گے جو آئین کہتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ ہی آئین میں بھی ترمیم کر دیتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ حسنی مبارک اب اسٹریچر پر عدالت میں لائے جاتے ہیں۔ عدالت میں جیل نما پنجرہ رکھا جاتا ہے۔ حسنی مبارک اور ان کے صاحبزادوں کو قیدیوں کے لباس میں اس پنجرے میں بٹھایا جاتا ہے، اور حسنی مبارک کے منتخب کردہ جج ہی ان کا مقدمہ سنتے ہیں، جبکہ ان کی اربوں ڈالر کی جائیداد ضبط ہو چکی ہے، اور یہ اب اس قانون اور عدالت کے رحم و کرم پر ہیں جسے یہ اپنے تحریر کردہ آئین کا غلام کہتے تھے۔ اور لیبیا کے کرنل معمر قذافی بھی قانون سے بالاتر تھے۔ ماضی قریب کی تاریخ میں کرنل قذافی سے بڑا قانون سے بالاتر حکمران کوئی نہیں گزرا۔ یہ چاہتے تھے تو لندن کی پولیس پر لندن میں فائرنگ کرا دیتے تھے۔ یہ مسافر بردار طیاروں کو میزائل سے اڑا دیتے تھے۔ یہ امریکہ اور UN کو جوتے کی نوک پر رکھ دیتے تھے، اور یہ اپنے خیالات کو کتابی شکل میں شائع کر کے پوری لیبیا میں نافذ کر دیتے تھے، اور لیبیا کے باشندے کرنل قذافی کی گرین بک کو تقدس کا درجہ دینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ یہ لیبیا اور لیبیا کے باہر خیموں میں رہتے تھے، اور یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتے تھے تو ان کا خیمہ اور ان کی اونٹنیاں ان کے ساتھ جاتی تھیں۔ ان کے صاحبزادے بھی قانون سے بالاتر تھے۔ یہ لیبیا میں جو کرنا چاہتے کرتے تھے، اور کوئی ان کی طرف انگلی تک اٹھانے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ ان کے صاحبزادے سیف الاسلام نے اپنی سالگرہ منانے کے لیے مونٹی نیگرو کا پورا شہر بک کرا لیا تھا، اور لیبیا کے کسی شخص، کسی ادارے کو اس فضول خرچی کا جواب پوچھنے کی جرات نہیں ہوئی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے اس کرنل قذافی کو سڑک پر قتل کیا۔ اسے دیر تک گلیوں میں گھسیٹتے رہے۔ ان کے صاحبزادے سیف الاسلام جس حالت میں برآمد ہوئے آپ وہ YouTube پر دیکھ لیں۔ یہ ماضی قریب کے وہ حکمران تھے جو خاندان سمیت قانون سے بالاتر تھے، لیکن پھر یہ عبرت کا نشان بن گئے۔ کیونکہ
قدرت پریشر کوکر کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ نلکی سے سزاؤں کی ہلکی ہلکی بھاپ اگلتی رہتی ہے۔ یہ بھاپ ہمیں سکھاتی ہے، یہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے، اپنے توسیع کرنے، اپنے معاملات درست کرنے، معافی مانگنے اور اپنا قبلہ درست کرنے کا درس دیتی ہے۔ ہم اگر اس بھاپ سے سیکھ لیں تو قدرت ہمارے راستے کھول دیتی ہے، لیکن اگر ہم اس بھاپ سے خائف ہو جائیں، ہم نلکی کا سرا بند کر دیں، ہم خود کو روایات، قانون، اخلاقیات، تنقید اور روک ٹوک سے بالاتر سمجھ لیں، ہم خود کو خدا سمجھ بیٹھیں، تو قدرت حالات کو پریشر کوکر کی طرح پھاڑ دیتی ہے۔ دھماکہ ہوتا ہے اور وہ معاشرہ، وہ ملک اور وہ لوگ جنہیں ہم اپنے استثناء کے ہتھوڑے سے کچلتے رہتے ہیں، وہ بکھر کر ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ہمیں دنیا میں کہیں بھاگنے، کہیں پناہ لینے کا موقع نہیں ملتا۔ ہم صدام حسین، زین العابدین، حسنی مبارک اور کرنل قذافی بن جاتے ہیں، اور لوگ ہمیں گلی گلی گھسیٹتے ہیں۔ میری اس ملک کے ان تمام بااختیار لوگوں سے اپیل ہے جو خود کو قانون سے بالاتر سمجھ رہے ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے کرنل قذافی، حسنی مبارک، زین العابدین اور صدام حسین کی آخری تصویریں دیکھ لیں اور ایک لمحے کے لیے سوچیں، یہ لوگ بھی آپ کی طرح قانون سے بالاتر تھے، لیکن جب قدرت کا پریشر کوکر پھٹا اور چھوٹے اور محکوم لوگوں نے انہیں گلیوں میں گھسیٹنا شروع کیا تو ان کا استثناء انہیں پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دے سکا، اور یہ وہ لوگ تھے آپ جن کے ساتھ تصویر کھینچانا اعزاز سمجھتے تھے، اور آپ جتنے بھی مضبوط، جتنے بھی بالاتر ہو جائیں، آپ ان جتنے بالاتر اور مضبوط نہیں ہو سکتے، اور اگر قدرت نے انہیں نہیں بخشا تو یہ آپ جیسے کمزور فرعونوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔